اب میں سوالات بھی کروں گا. ایک سوال تو یہ ہے کہ اب وقت ختم ہے آپ کا، وقت ختم ہے. 12 منٹ ہو گئے بھائی، 12 منٹ ہو گئے. اب اول صرف ایک سر سوال ہے. 12 منٹ ہو گئے نا. صرف 2 منٹ، 1 منٹ سر، 1 منٹ سر. وہ ابو بکر عمر کب سے مسلم تھے اور کب سے مسلم نہیں تھے وہ بتائیں، تاکہ پھر ہمارے لیے وہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم ان کا ایمان کب سے ثابت کریں. 12.5 منٹ آپ نے لے لیا بھائی، 12.5 منٹ ٹھیک ہے نا. ٹھیک، ہاں آپ کو دے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، انجینئر صاحب نے کوشش کی ہے کہ ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کرے، اور مجھے تعجب ہے کہ یہ ان آیات کا جن سے ابوبکر عمر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو پڑھتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابوبکر عمر کے متعلق ہے، اور کہتے ہیں ان سے ابوبکر عمر کا ایمان ثابت ہوتا ہے. مثلا لتہتدوا، یہ سورہ مبارک کے یہ انہوں نے آخر سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ ختم ہوا ہے سورہ. یہ پہلے ان کے سوال کے جواب دیتے ہیں یہ کب مسلمان ہوئے. دیکھیں ان کا آبائی دین تو بت پرست تھا. ابوبکر عمر کے آبا اور ان کے اجداد اور ان کے پورا خاندان بت پرست، کبھی اسلام نہیں لائے حقیقت ایمان سے. یہ ہمیشہ منافق رہے، انہوں نے جھوٹ سے اسلام کا ظاہر کیا، اور بار بار انہوں نے ان کے نفاق جیسے دوسرے منافقین ہوتے تھے اس زمانے میں. بہت سارے لوگ ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی جرگے میں ہوتے تھے، جنگوں میں بھی آتے تھے. وہ منافق ہوتے تھے، زبان سے کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے دل میں بغض نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اچھا، اور وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو نہ مسجد سے نکالا، نہ مدینے سے نکالا، نہ اپنی صحبت سے محروم کیا. آپ جو کہتے ہیں نا ساتھ تھے، کس منافق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکالا؟ منافق سوائے ایک، عثمان کے چچا کو انہوں نے مدینہ بدر کر دیا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑاتے تھے. باقی سب مدینے میں رہتے تھے منافقین. کبھی کسی کو نہیں نکالا، کبھی کسی کو مسجد آنے سے منع نہیں کیا، کبھی کسی سے انہوں نے اپنا، اگر کوئی منافق مرتا تھا تو اس کے، کوئی منافق کا باپ مرتا تھا، منافق کو میراث ملتا تھا. یعنی منافقین کے ساتھ وہی سلوک جو مومنین کے ساتھ ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم برستے تھے. تو یہ جو آپ نے کہا نا ساتھ تھے، تو اس سے ان کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ سب منافقین بھی ساتھ تھے، کبھی ان کو نکالا نہیں، دور نہیں کیا. اچھا، آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، کہ ہم نے وہ لوگوں کو جو ایمان لائے ان کی تائید کی، اور وہ ان کو ان کے دشمنوں میں تائید کی، اور وہ ایمان والوں کو ہم نے تائید کی، اور وہ اپنے دشمنوں پہ ان کو پیروزی ملی. آپ نے کہا اس کا تعلق ابوبکر عمر سے ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں مولوی صاحب؟ یا یہ پورا آیت پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة. یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے. بنی اسرائیل کے ایک گروہ ایمان لائے، بنی اسرائیل کا ایک گروہ کافر ہوا. اللہ تعالیٰ نے مومن طائفے کو کافر طائفے پہ غلبہ دیا. ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، یہ صحابہ کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ صحابہ کی بات ہو رہی. اچھا، آپ نے کہا کہ کافر کہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سبیلا. اس کا کیا کہ کافر کہیں گے نہ روز قیامت، منافق بھی یہ کہیں گے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل سبیل ہے، صراط مستقیم ہے، اہل بیت علیہ السلام کی میں اتباع کرتا. یہ تو ابوبکر عمر کے خلاف ہے، کیونکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سبیل ہے، وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. ابوبکر عمر نے تو ان سے دشمنی کی، ان کا حق غصب کیا، ان کے اتباع نہیں کی. ہماری ساری بات یہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع کرو. ابوبکر عمر نے اتباع نہیں کیا، اس لیے انہوں نے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یہ ابوبکر عمر قیامت کے دن اپنا ہاتھ چپائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے. آپ نے کہا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہ رب وہ ہے جو درود بھیجتا ہے مومنین پر، نعمت بھیجتا ہے، اور ملائکے بھی درود بھیجتے ہیں تاکہ آپ کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے. یہ صحابہ کے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے مومنین کے لیے، یہ منافقین کے لیے نہیں ہے. اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ فلان شخص کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں رہتا تھا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا وہ مومن ہے، کیونکہ اس سے پھر مدینے میں کوئی منافق رہتا ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ مدینے میں تھے آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، خطبے سنتے تھے، ان کے متعلق فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب مومنین کے لیے بتایا، جو اس زمانے میں بھی مومن تھے، جو آج کے زمانے میں بھی مومن ہے، جو 10,000 سال کے بعد بھی آئیں گے، کہ اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے، ملائکے بھی درود بھیجتے ہیں تاکہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے. لیکن اگر کوئی منافق اس زمانے میں تھا، کوئی منافق ہمارے زمانے میں، کوئی منافق مستقبل کے زمانے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس پہ درود بھیجتا ہے نہ اس کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے. اس کا تعلق ابوبکر عمر سے ہے ہی نہیں. اچھا، پھر آپ نے آیت پڑھی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. رب وہ ہے جس نے ستارے بنائے ہیں اور ستاروں کی مدد سے صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے، صحرا میں جب سفر کرتا ہے نا ستاروں سے آپ کو راستہ ملتا ہے.
یا دریا میں سفر کرتے ہیں تو دریا میں آپ کو اب آج کے زمانے میں بھی یہی ہے، جو لوگ سیلنگ کرتے ہیں تو ستاروں کی مدد سے اپنا ڈائریکشن ڈھونڈتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عمر مسلمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی جھوٹی حدیث. آپ پہلے اس کی صحت ثابت کرو. اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم. صحابہ ایک دوسرے سے لڑیں. صحابہ میں سے وہ ہیں افراد جن پہ زنا کی حد لگی ہے. صحابہ میں وہ ہیں جن پہ زنا کا حد خود ابو بکر عمر نے جاری کیا. تو ان کے اقتدا کرو اہتدا پاؤ گے. یہ جھوٹی حدیث ہے. اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم. وہ اس آیے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آیہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آیہ صحابہ کے متعلق نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاجتنبوا الرجس. اگر ابو بکر عمر مشرک ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دوری اختیار کرتے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کافر بھی آتا تھا، مشرک بھی آتا تھا، منافق آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیار سے پیش آتے تھے. اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی یہاں پہ منافق آیا مشرک آیا تو اس کو یہاں سے بگا دو. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہی نہیں ہے. آپ ایمان اس طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے اور نفی یہ نفاق نہیں کر سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بگایا نہیں، کیونکہ ان کی سنت میں نہیں تھا کہ منافق کو بگائے مسجد سے یا مجلس سے. اور آیا بھی آپ نے پوری نہیں پڑھی ہے. آیا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الاوثان. بتوں کی نجاست سے بچا کرو، بتوں کی نجاست سے. تو یہ آیا لوگوں کے متعلق نہیں ہے کہ اگر ایک شخص بدتمیز ہے یا ایک شخص منافق ہے اسے بچا جائے. آیا یہ نہیں کر رہا. آیا کہہ رہا کہ بتیں جو ہیں بتوں کی نجاست سے بچا کرو. پورا آیا بھی اتنی پڑھا، آپ نے غلط پڑھی. آپ نے آیا پڑھا ہے انجینئر صاحب، ما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اور آپ نے کہ ہم کسی قریے کو، کسی گاؤں کو کہ اہل کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ ظالم ہے. ابو بکر عمر کو ہلاکت نہیں ملی ہے اس لیے وہ ظالم نہیں ہے. تو یہ پورے قریے کی بات ہو رہی ہے، یہ افراد کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کو بھی ہلاکت نہیں ہوئی، اللہ کی جانب سے اس پہ آگ نہیں برسا آسمان سے تو وہ مومن ہے. جی یہ کیا قاعدہ بنایا مولوی صاحب آپ نے؟ انجینئر صاحب کچھ سوچا کرو. ابھی دنیا میں کتنے منافق لوگ ہیں، کتنے کافر لوگ ہیں. سلمان رشدی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس پہ آسمان سے کوئی آگ نہیں برسا، تو پھر وہ تو سچا مومن ہے نا، کیونکہ اللہ نے اس کو ہلاک نہیں کیا. وما كنا مهلك القرى. ہم قریہ ہو نا، ایک گاؤں، ایک شہر ہو، ایک علاقہ ہو، پورے کا علاقہ تہس نہس ہو جائے، ہم اس طرح اس پہ آگ نہیں برساتے مگر یہ کہ وہ سب کے سب ظالم ہو. ٹھیک ہے نا. تو ایسے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. مدینے پہ عذاب نہیں آیا کیونکہ مدینے میں اچھے لوگ بھی رہتے تھے، صالحین بھی رہتے تھے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام رہتے تھے، ان کی وجہ سے ہلاک عذاب نہیں آیا. وإلا ابو بکر عمر کی وجہ اگر ہوتی ہے تو ان پہ عذاب ضرور آ جاتا. اچھا آپ نے کہا کہ فتوحات کی ہیں. بھائی فتوحات منافق نہیں کر سکتا. یہ کون سا قاعدہ آپ کے پاس ہے کہ منافق فتح نہیں کر سکتا؟ منافق ایک شخص منافق ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے صرف زبانی طور پہ سے پیار ہے، وہ اگر اس کو بادشاہت ملے تو وہ اپنی بادشاہت بڑھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ کون سا قاعدہ؟ اس سے اسلام کہاں ثابت ہوتا ہے؟ عقل کہاں ہے؟ اچھا پھر مزے کی بات، آپ نے کہا ثانیہ اثنین یہ ابو بکر ہے. جی آیت آپ کو نہیں معلوم؟ ثانیہ اثنین کسی سے بھی پوچھو، ثانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا. ثانیہ اثنین، ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دو میں سے دوسرا، یہ جو دوسرا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابو بکر دوسرا نہیں ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتے ہیں قرآن میں، ابو بکر نمبر 2 ہوتا ہے. آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کسی فاضل سے آپ پوچھیں کہ ثانیہ اثنین کا محل اعراب کیا؟ اذ اخرجہ کا جو مفعول ہے، ہاں اس میں جو ضمیر ہے یہ مفعول ہے، اس کا حال ہے. ثانی اس کا حال ہے. اس حالت میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خارج کیا گیا کہ وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے. یہ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی شخص فاضل کو عربی زبان آتی ہو نا، قرآن کا اعراب آتا ہو، نحو آتی ہو، اس سے پوچھیں کہ یہ ثانی کون ہے. یہ کوئی مفسر بیوقوف ہوگا، پاگل ہوگا، ان پڑھ ہوگا جو کہے گا یہ ابو بکر ہے. اذ اخرجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا. یاد کرو وہ وقت اس کو نکالا گیا. اور یہ آیا مذمت کے لیے، تعریف کے لیے نہیں ہے. یہ اذ اخرجہ الذین کفروا، ابو بکر کو نہیں نکالا گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا. تو مطلب کیا کہ ابو بکر کفار کے یار ہے اس حالت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے میں سے 2 ہیں. یہ اگر ابو بکر کے لیے فضیلت بتانا ہوتی تو آپ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بولتے ہیں کہ اول رسول دوسرے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن نے آپ کے حجت کو باطل کرنے کے لیے کہ کوئی قیامت تک نہ سمجھے کہ ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 2 ہے، پیغمبر کو نمبر 2 بولا، 2 میں سے دوسرا بولا. 2 آدمیوں میں نمبر 1 کون ہے، نمبر 2 کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس میں فضیلت آپ بنا سکتے ہیں کہ قرآن نے ابو بکر کو نمبر 2 بولا ہے، قرآن نے ابو بکر کو نمبر 2 بولا ہے. لیکن
آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ قرآن مجید نے آپ کے لیے راستہ بند کر دیا. اچھا آپ نے کہا اذا اخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يقول لصاحبه. صاحب قرآن مجید میں صاحب انبیاء کے کافروں کو بھی صاحب کہا گیا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام نے دو مشرکوں کو اپنا صاحب بولا. اپنا صاحب بولا. یہ صاحب یعنی ہم صحبت ساتھ والا. یہ اس سے ایمان ثابت نہیں ہوتا. فانزل اللہ. اس کے بعد ان اللہ معنا. دیکھیں ان اللہ معنا میں آپ کے لیے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی ٹائم میرا کم بچ گیا ہے کہ ان اللہ معنا اس سے مراد ابو بکر قطعا نہیں ہے. قطعا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سکینہ جب نازل ہوا صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. اور آپ نے کہا کہ اللہ و رسول احق ان یرضوہ کہ یہ ہاں کی ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف بھی پلٹتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتی ہے. یہ آپ کی نادانی ہے. آپ کو عربی زبان نہیں آتی اس لیے کہہ رہے ہیں. ہاں کی ضمیر ایک کی طرف پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف. اللہ احق ان یرضوہ والرسول کذالک. اللہ مبتدا احق ان یرضوہ خبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ عطف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر محذوف ہے یعنی کذالک. اوکے اللہ احق ان یرضوہ ورسولہ کذالک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم یہی ہے کہ اس کو بھی راضی کیا جائے. اچھا میرا ٹائم ختم ہے. میں نے سارے 12 منٹ لے لیے. میں مزید بات کرتا. جی سر بولیں. الحمدللہ اب 7 منٹ ہے. كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بھائی نے جو ہے نا یہ ہے کہ کہا کہ ایک بھی دلیل 10 منٹ کے اندر الحمدللہ ایک بھی دلیل نہیں دی بلکہ اپنے علیہ صاحب مفہوم بتاتے رہے لیکن دلیل ایک بھی نہیں دی کہ جو ہے نا وہ ابو بکر اور عمر منافق تھے. میں نے یہ قرآن مجید کی آیات پڑھی. ابھی اور بھی پڑھتا ہوں. سورۃ انعام آیت نمبر 52 ہے. وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں جو رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. تو ابو بکر اور عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نہیں کیا. اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر لوگ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. لیکن یہ پھر بھی اللہ جاری بھائی جو ہے نا ان کو ابو بکر اور عمر کو اسلامی بھائی نہیں سمجھتے حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے. دیکھیں یہ میری جتنی بھی آیات ہیں بالکل جو ہے نا وہ کلیئر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. یہ جو منافقین ہیں منافقوں اب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ منافق تھے. اب ہم آتے ہیں کہ منافق کیا تھے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا جو منافق تھے جاؤ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا. اس کا مطلب یہ قرآن مجید بالکل کلیئر بتا رہا ہے کہ ظالم لوگ جو منافق لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے. اللہ جاری صاحب کہتے ہیں کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا ہر وقت رہتے تھے. لیکن یہ بات ہر وقت کی نہیں ہے. یہاں پر زیادہ کم از کم زیادہ وقت تو ہو نا. دیکھو زیادتی کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں نا. ایک بندے میں برائیاں کم ہیں لیکن اچھائیاں زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے فیصلہ اکثریت کے اوپر ہم دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے کہ برائیاں کم ہے. ایک بندہ زیادہ ٹائم دے اور ایک بندہ تھوڑا سا ٹائم دے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ منافقین تھوڑا سا ٹائم دیتے تھے. پوری آیت پڑھیں معاف کیجیے آپ پوری آیت پڑھیں. جیسے میں ہمیشہ آپ کی پوری آیتیں پڑھتا ہوں نا معاف کیجیے گا آپ ہمیشہ تھوڑی آیت پڑھتے ہیں نا. ایک منٹ آپ پوری آیت پڑھیں ترجمہ کریں پھر کہہ دیں کہ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے نا. آپ ایک ٹکڑا پڑھتے والا آیا کا ہم آیا پورا پڑھا کرو پلیز کیونکہ میں جواب میں مجھے پورا آیا پڑھنا پڑتا ہے. میں جواب میں پوری آیت پڑھتا ہوں. ثم لا یجادرونک فیہا الا قلیلا. کلیئر بات ہے. دیکھو قلیلا کا لفظ آ رہا ہے اور یہاں پر ہے کہ جاؤ کا آپ کے پاس آتے زیادہ عرصہ لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں رہتے تھے. تجارونک تھوڑا عرصہ رہتے تھے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہوا کہ ظالم اور منافق رسول کے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم رکھتے تھے، وہ بھی اپنے مفاد کی خاطر تکالیف رسول کو چھوڑ جاتے تھے، جب فائدہ ہوتا تھا تو پھر آ جاتے تھے، تو یہ برابر نہیں ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 108 فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورۃ توبہ مسجد نبوی میں یا مسجد قباء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد مجاہد ہیں، یحبون ان یطہروا، جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہوں، گناہوں سے بچیں۔ دیکھا تو یہ ابو بکر اور عمر قباء میں بھی تھے اور مسجد نبوی میں بھی تھے۔ دیکھیں ایک بات ہے میرے بھائی، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر میرا مقصد کچھ غلط ہو جائے اور میں پہلا نہ پڑھوں تو پھر تو آپ دیکھیں اس مشکل یہ ہے میں پورا کہ مجھے جواب میں پورا یہ ٹائم مساوی ہے نا، ٹائم مساوی ہے تو مجھے جواب میں پوری آیت پڑھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ اس کو جو ہے نا کہیں کہ پوری پڑھنے سے مفہوم بگڑ جائے گا تو پھر میں جرم کا جو ہے بگڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، بالکل بگڑ جاتا ہے، لیکن یہ پورا پڑھا کرو۔ نہیں وہ آپ نہیں بگڑتا۔ اب سنیں آپ، یہ تو آپ کی ایسی ہی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کی پاسداری کرو، ان العہد کان مسئولہ، تو آپ کہتے ہیں آگے پیچھے سے پوری پڑھو، تو یہ کیسے؟ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹوں کے اوپر لعنت ہے، تو آپ کہیں گے آگے پیچھے سے پڑھو، آگے پیچھے سے کیا پڑھو؟ یہ تو بالکل مناظرے میں دیکھیں، مناظرے میں جب سامنے والا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پوری پڑھا کرو نا، وہ آپ کے نظریے کا فرق نہیں پڑتا، سامنے والا جب ڈیمانڈ کرتا ہے تو پڑھا کرو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ میرا جو ٹائم آپ کاٹتے ہیں تو یہ آپ سے ٹائم میں لے لوں گا میرے بھائی، آپ لے۔ اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا قرآن مجید فرماتا ہے وَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ صورت واقعہ ہے اور 91 آیت ہے کہ بیعت رضوان میں جو صحابہ تھے دائیں ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اصحاب الیمین، وہ جنہوں نے دائیں ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی آپ کے اوپر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کو جو ہے نا ان سے آپ کو سلامتی ملے گی، کوئی نقصان والی بات، آپ کو تکلیف والی بات آپ کے اور آپ کے اہل بیت کو نہیں ملے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اب آئے یہ تو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہوں جس میں بالکل نام ہے، دیکھیں آپ، ان عمر بن عاص فقلت ای الناس احب الیک، کتاب کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا کتاب کا نام بتاؤ نا، کتاب کا نام بتاؤ۔ بتاتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2، اس کو نہیں مانتے۔ ای الناس احب الیک قال عائشہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، فقلت من الرجال، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول مردوں میں سے، فقال ابوہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ابو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، یعنی ابو بکر۔ فقلت ثم من، تو پھر میں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد عمر ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام ہے، نام۔ اب آپ جس طرح سے میں بات، دیکھو دلیل کیا ہوتا ہے؟ دلیل وہ ہوتا ہے جس کی ایک ہی معنی نکلے، دوسری معنی نہ نکلے، تو وہ دلیل قطعی ہوتا ہے۔ میں نے یہ آپ کو دلیل قطعی دے رہا ہوں جس کی معنی دوسری نکل ہی نہیں سکتی، کیونکہ نام ہے ابو بکر اور عمر کا۔ اب آپ قطعی دلیل کو، میرے بھائی قطعی دلیل کو سر جی آپ قطعی دلیل سے رد کریں، اپنے فہم سے سر نہ کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے ہیں کہ ابو بکر اور عمر، اس طرح سے سر آپ نام لے کر بتائیں کہ ان ابو بکر اور عمر منافق تھے، کہ قطعی دلیل ہو۔ ایسا الفاظ ایسے دلائل سر نہ دیں جس کی دو دو تین تین معنی ہوں، متشابہات آیات نہ پڑھیں۔ میری یہ جو حدیث پڑھی ہے اس کی ایک ہی معنی ہے، دوسری معنی نہیں نکل سکتی۔ قطعی دلیل اسی کو کہتے ہیں جس کی صرف اور صرف ایک ہی معنی نکلے، ایک ہی مقصد نکلے، جس کی دوسری معنی نکلنے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ تو آپ بھی ایسے ہی دلیل مجھے دیں جس میں یہ لکھا ہوا اور اس کی دوسری معنی نہ نکلیں، قطعی دلیل ہو میرے بھائی، تو وہ آپ دے دیں۔ احد پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، 9 منٹ ہو گئے نا بھائی، کتنے منٹ بات کریں گے؟ آپ نے 7 منٹ کا بولا تھا نا، اب 9 منٹ ہونے والے ہیں تو بس ایک پڑھتا ہوں نا۔ تو رسول اللہ 9 منٹ ہو گئے بھائی، 9 منٹ ہو گئے بھائی، تو خوشی سے ہلنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد، کتاب کا نام بتاؤ نا، کتاب کا نام پہلے تو بتاؤ۔ کتاب میں بتا رہا ہوں نا سر، یہ بھی بخاری ہے سر، بتا رہا ہوں۔ اے احد خاموش رہو، چپ کرو، فإنما علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، صدیق، اور تیرے اوپر ایک صدیق ہے، وہ شہیدان، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔
ابو بکر اور عمر کو رسول اللہ صلی اللہ ایکشن کا کچھ پرابلم ہے. انجینئر صاحب سوال سنا آپ نے میرا. جی سر اگر کوئی فرقہ ہے جھوٹا ہے, اس کے اماموں کا اسلام ابھی ثابت نہیں ہوا, کیا وہ جھوٹی حدیث ثابت بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے؟ جی حدیثوں پہ کوئی اعتبار ہے یا نہیں؟ نہیں, جھوٹوں کا نہیں. ہاں بالکل بالکل. اچھا اب کوئی فرقہ ہے, ابھی اس کے امام کا اسلام ثابت ہونا نا. بخاری کا امام کون ہے؟ ابو بکر. بخاری کا امام کون ہے؟ عمر. بخاری کے امام کا بھی اسلام انہوں نے ثابت کرنا, تو اب بخاری کی حدیث پہ تو اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اگر امام کا کافر ہے تو ان کا حدیث بھی جھوٹا ہے. یہ تو بہت واضح بات ہے. اچھی بات. اب آتے ہیں جنہوں نے جو آیات پڑھی ہیں, انہوں نے کوئی آیت قابل نہیں پڑھی ہے. جی قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مبارک الرحمن میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم, واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین, واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم. یہ قیامت کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ قیامت میں ایک گروہ ہے مقربین ہے, ایک گروہ ہے اصحاب یمین ہے, اور ایک گروہ ہے مکذبین الضالین ہے. ٹھیک ہے نا. یہ غزوہ حدیبیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. غزوہ رضوان میں کن لوگوں نے دائیں ہاتھ سے بیعت کیا, یہ آپ کا جھوٹ, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کس کی بات کر رہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کیا. بھائی بائیں ہاتھ سے کوئی بیعت ہی نہیں کرتا. واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین, واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. اچھا دوسری آیت جو آپ نے پڑھی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب مطہرین. فرمایا کہ اس مسجد میں ایسے افراد ہیں, اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو پاک ہونا چاہتے ہیں. نہیں فرمایا کہ اس مسجد میں جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ پاک ہونا چاہتا ہے. اگر قرآن یہ فرماتا کہ مسجد میں جتنے ہیں وہ سب یحبون ان یطہروا, وہ سب چاہتے ہیں کہ توبہ کریں, سیدھے راستے پہ آ جائیں, تو پھر صحیح ہے. قرآن نے یہ تو نہیں بولا نا. قرآن نے فرمایا کہ مسجد میں ایسے افراد ہیں کہ وہ پاک ہونا چاہتے ہیں, ہدایت پانا چاہتے ہیں. نہیں فرمایا کہ مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب, دونوں میں بڑا فرق ہے نا, سب کے سب ہدایت پانا چاہتے ہیں. ان کو آپ کو فرق نظر نہیں آتا ان دونوں میں انجینئر صاحب؟ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا واضح ہے. پھر آپ نے آیا جو پڑھی ہے نا, آیا آپ نے پوری نہیں پڑھی. سورہ مبارک احزاب میں یہ ہے. لیکن مدینہ میں ایسے لوگ تھے, منافق تھے, جو افواہیں پھیلاتے تھے, کہتے تھے مسلمان شکست کھا گئے, اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کفار کا, مسلمانوں کو شکست دیں گے. ٹھیک ہے نا. قرآن ان کے متعلق کہہ رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ. اگر باز نہ آئے منافق اور باز نہ آئے جن کے دلوں میں نفاق ہے, اور وہ لوگ جو مدینے میں ارجاف کرتے ہیں, جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں, منافقین جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں, ثم لنغرینک بہم, پھر ہم آپ کو حکم دیں گے کہ ان کو قتل کریں, ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, پھر وہ لوگ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر منافقین افواہیں پھیلانے سے اور ایسی باتیں پھیلانے سے جن سے مسلمانوں کا مورال نہیں چاہتا ہے, وہ باز نہ آئیں, پھر ہم آپ کو حکم دیں گے کہ آپ ان کو قتل کریں, پھر ان کو مدینے سے بدر کیا جائے, مدینے میں نہیں رہیں گے. اور پھر وہ لوگ باز بھی آ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیا سب منافقین کے لیے نہیں, یہ ان منافقین کے لیے جو افواہیں پھیلا رہے تھے, پھر وہ باز آ گئے تھے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ان میں سے کسی کو قتل کرو, ان کو مدینے سے نکالو. کسی کو مدینے سے نہیں نکالا, کیونکہ وہ لوگ باز آ گئے تھے افواہیں پھیلانے سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو بھی مدینے سے نہیں نکالا وہ مومن ہے. اس کا آیت کا مطلب یہ بنتا ہی نہیں. مجھے نہیں, آپ کیوں پوری آیتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا دوسری آیت جو آپ نے پڑھی ہے سورہ مبارک ہے نساء سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آیا یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو بھیجا ہے کہ باذن اللہ اس کی اطاعت کیا جائے, لوگ اس کی اطاعت کریں, اور جو لوگ گناہگار ہیں وہ اگر تیرے پاس آ جائیں اور توبہ کریں اور تو بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ تواب و رحیم پائیں گے. آیا یہ نہیں کہہ رہا جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ مومن ہے. آیا یہ نہیں کہہ رہا. آیا یہ فرما رہا ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ میں نے گناہ کیا, آپ میرے لیے استغفار کریں, میں بھی استغفار کرتا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. آپ ہمیں دکھائیں کہ ابو بکر عمر نے کون سی گناہ کیا تھا, مثلا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور طلب استغفار کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استغفار کیے, تو وہ ان کے گناہ ہم کہیں گے گناہ معاف ہوئے. یہ تو ابو بکر عمر سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. آیا کچھ اور کہہ رہا ہے اس صاحب کو, یہ کہتا ہے قرآن نے فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھائی وہ اس کے استغفار ہو جاتی ہے, مغفرت ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی آ جائے, منافقین بھی آتے تھے, مشرکین بھی آتے تھے, عیسائی یہود سب آتے تھے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ زیادہ بھی آتے تھے منافقین. فما لهؤلاء الذین, قرآن مجید کی میں آیت آپ کو سناؤں. قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ منافقین کا ڈیر لگتا تھا مدینے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فما للذین کفروا قبلک مہطعین,
یہ آپ کے گرد گرد یہ جربت لگاتے ہیں کفار اور منافقین، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں سے بھی بائیں سے بھی کفار بیٹھتے ہیں، منافق بیٹھتے ہیں. ایطمع کل امرئ منهم ان يدخل جنت نعیم، یہ منافقین جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ کیا ہر ایک یہی طمع ہے، لالچ ہے کہ وہ جنت چلے جائیں؟ اچھا محترم ناظرین، اب پتہ چلا نا کہ یہ جتنی آیتیں کہہ رہے ہیں اس شخص کو پتہ ہی نہیں کہ ان سے ایمان ثابت کرتا ہے، وہ بالکل فیل ہو گیا. ابھی ایک دلیل نہیں لا سکا ابو بکر عمر کے اسلام پر. حدیث لے کے کہ اس میں ابو بکر عمر کا نام ہے. اور بھائی تمہارا فرقے کے امام ہی جب ابھی اس کا اسلام تم نے ثابت کرنا ہے، اس کے فرقے کی حدیث پہ کیا اعتبار؟ اور پھر آیات سب یہ کاٹ کے پڑھ رہا ہے، آیات کو ناقص پڑھ رہا ہے اور آیات سے صحیح استدلال نہیں کر رہا. اب ابو بکر عمر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام تو نہیں بنایا نا، امام تو نہیں بنایا، امام تو امیر المومنین علیہ السلام کو بنایا. فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی. تو ابو بکر عمر کو جب امام نہیں بنایا، ان کی امامت بدعت ہے اور بدعتی کافر ہوتا ہے. میں نے کفر ثابت کر دیا 5 سیکنڈ میں. اب جواب دے.